بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کسی بھی معاشرے کی ترقی اور اصلاح کے لیے اس کے افراد کی درست تربیت بے حد ضروری ہے، کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ جس معاشرے میں فرد کی تربیت صحیح انداز سے نہ ہو تو معاشرے کی اخلاقی اور معاشی ہر اعتبار سے مجموعی کیفیت بدحال رہتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی کفر و شرک اور بد اخلاقی میں مبتلا افراد کی درست تربیت فرمائی تو اللہ کے کرم سے بڑے بڑے عظیم و شان اور انمول ہیرے نکھر کر سامنے آئے۔ آپ ہر مناسب موقع پر عام لوگوں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرماتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے مزاج و عادات اور نفسیات کی شناخت میں کمال حاصل تھا۔ ہر ایک سے اس کے مرتبے کے لائق سلوک فرماتے اور اس طریقے سے سامنے والے کی تربیت فرماتے کہ بات اس کے دل میں اتر جاتی۔ اس مضمون میں ایسے ہی چند واقعات لکھے گئے ہیں کہ جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت اور پھر تربیت نبوی کے ثمرات و نتائج کا بیان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے تربیت میں حکمت اور دانائی تھی۔ اگر بعض لوگوں کی کچھ کوتاہیوں کی خبر آپ تک پہنچتی تو اکثر اجتماعی طور پر اس غلط طرز فکر اور نامناسب عمل کی اصلاح فرما دیتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ دوسروں کو بھی رہنمائی مل جاتی، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی کی بات پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ فلاں کا کیا معاملہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے، بلکہ فرماتے ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی بات کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو ان کی وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں دوزخ کا انگارہ لینا چاہتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تربیت کا ان صحابی پر ایسا اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ان سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی لے لو، اس سے کوئی اور نفع اٹھا لو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دیا میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اگر وہ صحابی رسول چاہتے تو انگوٹھی فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا لیتے یا کسی کو تحفے میں دے دیتے یا پھر اسے دے دیتے جس کے لیے اسے پہننا جائز ہے، یعنی اپنے گھر کی کسی عورت کو اس کا مالک بنا دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھینک دیا تھا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے کی انگوٹھی کو اتار کر پھینک دینا آپ کی عملی تبلیغ کا ایک نمونہ ہے۔ چنانچہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ ہے عملی تبلیغ کہ برائی کو باجبر روک دیا۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، نہ کر سکے تو زبان سے روکے، یہ بھی نہ ہو سکے تو دل میں اسے برا جانے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں مگر مجھے شراب نوشی، بدکاری، چوری اور جھوٹ سے محبت ہے۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، مجھ میں ان سب چیزوں کو چھوڑنے کی طاقت نہیں، اگر آپ مجھے ان میں سے کسی ایک سے منع فرما دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے یہ بات قبول کر لی اور مسلمان ہو گیا۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانے کے بعد جب اسے لوگوں نے شراب پیش کی تو اس نے کہا، میں شراب پیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے شراب پینے کے متعلق پوچھ لیں تو اگر میں جھوٹ بولوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے والا ہو جاؤں گا، اور اگر اقرار کیا تو مجھ پر حد یعنی شرعی سزا قائم ہو جائے گی۔ لہذا اس نے شراب نوشی چھوڑ دی۔ اسی طرح بدکاری اور چوری کا معاملہ درپیش ہوتے وقت بھی اسے یہی خیال آیا، چنانچہ وہ ان برائیوں سے باز رہا۔ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی دوبارہ حاضری ہوئی تو کہنے لگا، آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے مجھے جھوٹ بولنے سے روکا تو مجھ پر دیگر گناہوں کے دروازے بھی بند ہو گئے، اور یوں اس شخص نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست مرحبا، آپ نے اپنی مبارک عقل کے نور سے پہچان لیا کہ یہ شخص جھوٹ چھوڑنے کے سبب دیگر گناہوں سے بھی بچ جائے گا، اسی لیے اسے جھوٹ ترک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر واقعی وہ تمام گناہوں سے تائب ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا ایک اور واقعہ ملاحظہ کیجیے کہ آپ نے کس حکمت عملی اور کتنے پیارے انداز میں غلطی کی اصلاح فرمائی۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا، میرا ہاتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں ادھر ادھر گھومتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی بیٹا اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس کے بعد میں ہمیشہ اسی طریقے سے کھانا کھاتا رہا۔ قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت پر کس پیار بھرے اور مثبت انداز میں اپنی گفتگو شروع فرمائی۔ آپ نے پہلے
पहल खाने के आदाब बयान फरमाए ताकि उन्हें ये महसूस ना हो कि मुझे टोका जा रहा है, और आखिर में ये अदब भी बता दिया कि बर्तन में अपने करीब से खाना चाहिए, और गलती की इस्लाह इस अंदाज से फरमा दी कि गोया आखिरी बात भी दूसरी हिदायतों की तरह एक हिदायत है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर हम सही अंदाज से तरबियत करना चाहते हैं तो हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करना होगा कि किस तरह आप लोगों के मिजाज और नफ्सियात को मलहूज रख कर हिकमत अमली के साथ लोगों की तरबियत फरमाते थे। तफसीर अजीजी में है कि अक्ल के 100 हिस्से हैं, जिसमें से 99 हिस्से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुए, और जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल मालूम करना चाहे उसे चाहिए कि सीरत की किताबों का गहरी नजर से मुताला करे। मेरी तमाम अशकान रसूल से फरियाद है कि आप अमली जिंदगी की ख्वाह किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हों, अगर अपनी और अपने मुतलकीन की सही अंदाज से तरबियत करना चाहते हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला कीजिए। इससे आपको मालूम होगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह लोगों के मिजाज और नफ्सियात को मलहूज रख कर हिकमत अमली के साथ लोगों की तरबियत फरमाते थे। माशरे के अफराद की तरबियत में अपना हिस्सा मिलाइए और इसके लिए हिकमत अमली और इनफरादी कोशिश को अपनाइए। अल्लाह पाक हमें अपनी इस्लाह के साथ साथ शरीयत के मुताबिक हिकमत अमली अपनाते हुए दूसरों की इस्लाह की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।